لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ نے اس دنیا کا نظام کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں: وما خلقنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ہم نے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار چیز موت کا مزہ چکھنے والی ہے. تین جگہوں پر قرآن مجید نے یہ اعلان کیا: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. تو دنیا میں جو بھی آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے. یہ بات طے ہے کہ دنیا سے جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ
آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے اور آگے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ اسی ایک نقطے پر متفق ہوں کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا. انسانوں میں اللہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اختلاف ہے. کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا. کوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس دنیا میں جتنی بھی حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں، چاہے وہ حقیقت ہو یا حقیقت نہ ہو، جتنی بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان میں شاید ہی کوئی بات ایسی ہو کہ جس میں اختلاف نہ ہو. 1000 آدمی اس چیز کو مانتے ہیں مگر ایک آدمی نہیں مانتا. بڑے بڑے ائمہ آئے، بڑے بڑے محدثین آئے، بڑے بڑے فقہا آئے. اس وقت بھی دنیا میں بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کو ماننے والے ہزاروں ہیں، بعضوں کو ماننے والے لاکھوں ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ میں ان کی بزرگی کا قائل نہیں. چاند، سورج، ستارے، زمین، اس کی جو بھی حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا جو اختلاف کرے گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس پر دو رائے نہیں ہیں. مسلمان ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، اللہ کو نہ ماننے والا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا ہو، آسمانی دینوں میں سے کسی بھی دین کو نہ ماننے والا ہو، اللہ کے وجود کا قائل ہی نہ ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی قائل نہ ہو. لیکن اس پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو آپ متفق پائیں گے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں رہ سکتا. ایک دن جانا ضرور ہے یہاں سے، اور جانے کا جو طریقہ ہے اس کو موت کہتے ہیں. جانے کا جو طریقہ ہے اس کو موت کہتے ہیں. روح اس بدن سے نکل جاتی ہے اور بدن سے نکل کر اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے جسے آخرت کہتے ہیں. تو موت کی حقیقت یہی ہے کہ روح ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، یہ ہے موت. تو دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا، یہاں سے جانا ہے. یہ حقیقت میرے بھائیوں دل دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارا قال ہے نا، قال جو ہم بولتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، یہ دل دماغ میں اتر جائے کہ میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں. اور اس کے ساتھ ایک دوسری حقیقت بھی دل دماغ میں اتر جائے کہ ایک دن میں جانے والا ہوں اور کسی وقت بھی جا سکتا ہوں. موت کے لیے یہ قانون نہیں ہے کہ اطلاع کر کے آئے. موت کے لیے یہ قانون نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ تنبیہ کرے، 2-4 دن پہلے، 2-4 ہفتوں پہلے اشارہ کرے کہ میں آ رہی ہوں. ایسا نہیں.
کبھی وہ اشارے کر کے آتی ہے، اعلان کر کے آتی ہے، اور کبھی چپکے سے آ جاتی ہے، اچانک آ جاتی ہے۔ میری یہ چاہت ہے کہ میں بھی اور آپ سب حضرات بھی اس سلسلے میں غور کریں اور فکر کریں، اور اس کو مقصد بنائے کہ موت کی حقیقت سے جو غفلت ہے، یہ غفلت دور ہونی چاہیے۔ دل دماغ میں یہ بات اتر جائے، یہ بات جم جائے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، اور یہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آئی اور ایک سیکنڈ میں لے کر کے چلی گئی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مگر کس وقت مرنا ہے اس کا کسی کو پتا نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ کوئی انسان اپنی موت کے وقت سے باخبر نہیں ہوتا۔ افروز کو دیکھوں گا تو مجھے خیال آئے گا کہ یار افروز کو اپنے دل دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ افروز کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ابھی جوان ہوں، افروز کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ابھی ہیلتھی ہوں، مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ جس کسی کو دیکھیں گے اس کے بارے میں یہی خیال آئے گا کہ اسے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ فلاں صاحب بیمار ہیں اور ان کے بارے میں ان کے بیٹے سب فکر کر رہے ہیں، تو بیٹوں کو اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے میاں پیچھے رہ جائے اور بیٹے پہلے چلے جائیں۔ سب کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی کسی وقت بھی جا سکتا ہے، ہمارے اپنے بارے میں یہ خیال نہیں آتا، اپنے بارے میں یہ خیال نہیں آتا، بڑی سے بڑی بیماری ہو جائے یہ خیال نہیں آتا۔ کینسر میں مبتلا شخص کو بھی اول وہلے میں تو فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ میں چلا جاؤں گا اب، لیکن پھر ڈاکٹر حضرات سے کچھ بات چیت ہوتی ہے تو ایسی امید بن جاتی ہے کہ جیسے موت آنے والی ہے ہی نہیں۔ کینسر ہو کینسر نہ ہو، بیمار ہو بیمار نہ ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، ہر شخص کو ایوریج درجے میں یہ فکر دل میں رکھنی چاہیے کہ ایک دن مجھے جانا ہے، اور وہ اچانک بھی ہو سکتا ہے، اچانک بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے اپنی ایسی تیاری رکھنی چاہیے کہ اللہ کو میرے اوپر رحم آ جائے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل پاک کر لوں، میری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے، میں نمازیں پڑھنے والا بن جاؤں، میں روزے رکھنے والا بن جاؤں، میں زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں، میں حج کرنے والا بن جاؤں، میں نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بن جاؤں، میں اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ، بہتان، گالم گلوچ سے بچانے والا بن جاؤں، میں کانوں کو گندی باتوں کو سننے سے بچنے والا بن جاؤں، میں شراب پینے سے بچنے والا بن جاؤں، میں ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بن جاؤں، میں اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جاؤں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جاؤں۔ سب سے اچھا تو یہ ہے۔ بعض بزرگان دین یہ فرماتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں دن فلاں وقت آپ کی موت واقع ہونے والی ہے تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ تو انہوں نے کہا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔
روزانہ جس نظام سے چل رہے ہیں اسی نظام سے چلیں گے، اس لیے کہ روزانہ اسی تیاری میں زندگی گزار رہے ہیں کہ کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. اور اس ظاہری عمل کو درست کرنے کے لیے اپنے باطن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. دل کا تزکیہ ہو جائے، دل صاف ستھرا ہو جائے. اس لیے کہ دل جیسا ہوتا ہے اعمال ویسے ہوتے ہیں. دل اگر اچھا تو اعمال اچھے، دل برا تو اعمال برے. دل برا ہوتا ہے تو کبھی کبھی عمل اچھا ہوتا ہے وہ بھی برا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دل برا ہے تو نیت بدل گئی. اب اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے بجائے مخلوق کو دکھانے کی نیت ہو گئی تو اچھا عمل بھی برا ہو گیا. اس لیے تزکیہ کی، دل کو صاف کرنے کی بہت زیادہ محنت کی جائے. دل جب صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر برے اعمال صادر نہیں ہو سکتے. ہاتھ پھر غلط کام نہیں کر سکتا، قدم غلط چیز کی طرف اٹھ نہیں سکتے، آنکھیں غلط چیز کو دیکھ نہیں سکتی، کان غلط چیز کو سن نہیں سکتے، زبان غلط بات کو بول نہیں سکتی. اذا صلحت صلح الجسد كله، الا غور سے سنو، وان فی الجسد لمضغۃ، جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں ہڈی وڈی کچھ نہیں ہے، لوتھڑا ہے گوشت کا، ایسے لٹکا ہوا ہے. اذا صلحت، جب وہ درست ہو جاتا ہے، جب اس میں نیکی آ جاتی ہے اور اس سے بدی نکل جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، بدی نکل گئی، برائی نکل گئی، صفائی ہو گئی اور اس میں نیکی آ گئی، جب وہ درست ہو جاتا ہے صلح الجسد کلہ، تو پورے جسم کے اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال اچھے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جاتا ہے، گوشت کے لوتھڑے میں برائی آ جاتی ہے، تو پھر جسم سے صادر ہونے والے سارے اعمال برے ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. یہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ اللہ وہی القلب، یہ دل ہے. دل، یہ دل ہے. جیسے ہماری آنکھ ہے، آنکھ تو ایک ہے آنکھ اور ایک ہے آنکھ کے اندر کی روشنی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ آنکھیں تو ہیں مگر روشنی نہیں ہے. آنکھیں ان کی کھلی ہیں اور ایسے دیکھ بھی رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بھی ہیں اور یہ دیکھ بھی رہا ہے، مگر آپ کے قریب جب پہنچتا ہے اور آئی کانٹیکٹ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر نہیں دیکھ سکتا، وہ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اندھا ہے. تو دیکھو آنکھیں ہیں مگر روشنی نہیں ہے. انسان ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، آنکھوں میں جو روشنی ہے اس سے دیکھتا ہے. آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آنکھوں میں جو روشنی ہے اس سے نظر آتا ہے. لیکن روشنی آنکھوں کے بغیر ہمارے جسم میں نہیں آ سکتی. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ روشنی کے بغیر آنکھیں رہ جاوے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں نکال دو اور روشنی رہ جاوے. تو یہ جو ہمارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے نا، گوشت کا لوتھڑا، اس گوشت کے لوتھڑے میں وہ اچھائی اور برائی ہوتی جو کسی کو نظر نہیں آتی. یہ ہمارے آنکھوں میں جو روشنی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی. ڈاکٹر آنکھوں کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے آنکھوں میں کتنی روشنی ہے وہ دیکھنے کے لیے اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے انسانوں کو سمجھ دی. تو جب ہم آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں پڑھنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اس کو پڑھ کر سناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایسا کوئی مشین نہیں ہے جس سے آنکھوں کی روشنی کو ناپ سکے. آنکھوں کی روشنی نظر نہیں آئے گی، نہ وہ ایکس رے میں آ سکتی ہے، نہ ایم آر آئی اسکین میں آ سکتی ہے، نہ سی ٹی اسکین میں آ سکتی ہے. یہ ہمارا جو اندر دل ہے نا،
تو اگر آپ کسی مومن کا دل نکالو اندر سے اور کسی غیر مومن کا جو ایمان نہیں رکھتا اس کا دل نکالو تو دکھنے میں دونوں برابر ہے، مگر ایک کے اندر ایمان ہے اور ایک کے اندر کفر ہے. اللہ کی نظر میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح ایک کے دل میں تواضع ہے اور دوسرے کے دل میں تکبر ہے، ایک کے دل میں سخاوت ہے اور ایک کے دل میں بخل ہے. اس دل کو میرے بھائیوں بنانا ہے، اس دل کو بنانا ہے. اس دل میں جب تک گندگی رہتی ہے اللہ کی محبت نہیں اتر سکتی. اللہ پاک ہے، اللہ کی محبت بھی پاک، اور پاک چیزیں گندی چیزیں جہاں ہوتی ہے وہاں نہیں جاتی. اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا ہو تو گندگی سے اس دل کو صاف کرنا پڑے گا. اس دل کو صاف کر کے اس قابل بنانا پڑے گا کہ اللہ کی محبت اس دل میں اترے. اور جب یہ دل اللہ کی محبت کے قابل ہو جاتا ہے، بندہ محنت کرتا ہے، تزکیہ کی لائن کی محنت کرتا ہے. جو حضرات اس فیلڈ میں ماہر ہیں ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتا ہے اور رابطہ رکھ کر ان کی رہنمائی میں چلتا ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتا ہے. اور جب اس کا دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت اترے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، رذائل سارے نکل گئے اور فضائل سارے آ گئے. کفر بہت بڑا رذیلہ، بہت بڑا رذیلہ. میرے بھائیوں، اس وقت سے لے کر موت تک اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں صرف اس نعمت کے شکر میں کہ اللہ نے کفر کے رذیلے کو ہمارے دلوں سے نکال دیا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا نہ کر سکیں. ہمارے دل کفر کے رذیلے سے پاک اور ہمارا دل شرک کے رذیلے سے پاک، اور ہمارا دل اعتقادی نفاق کے رذیلے سے پاک. یہ بھی رذیلے ہیں، یہ بڑے بڑے رذیلے. اور اس کے بدلے میں فضائل. تو کفر چلا گیا اور اس کے صرف یہ نہیں کہ کفر نکالا، اللہ نے کفر نکالا اور کفر کی جگہ پر ایمان کی فضیلت ہمیں دی، خلق دیا. یہ فضیلت ہے، یہ فضیلہ، رضیلہ اور فضیلہ، رضائل اور فضائل. کفر نکال دیا اور ہمیں ایمان دے دیا، شرک نکال دیا اور توحید سے آراستہ کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر. باقی ساری نعمتیں ایک طرف. یہی نعمت کتنی بڑی، اور اس کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی. تو یہ دل جو ہے میرے بھائیو، یہ دل جب یہ صاف ہو جاتا ہے، رذیلے سارے نکل جاتے ہیں اور فضائل سارے آ جاتے ہیں. رذائل نکل گئے، فضائل سارے آ گئے، اب یہ تیار ہو گیا، تیار ہو گیا. ہمارے یہاں کوئی خصوصی مہمان آنے والا ہو تو گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، پورے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، بیت الخلا کو بھی صاف کرتے ہیں، باتھ روم کو بھی صاف کرتے ہیں، تولیے وولیے سب نئے دھلے ہوئے، اور جیسا مہمان ویسی صفائی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو اس دل میں اگر اتارنا ہو میرے بھائیو تو وہ خالق کائنات ہے، صفائی بھی ویسی چاہیے. اور جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہ اتری وہ دل کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ مردہ دل ہے. جسمانی اعتبار سے زندہ، روحانی اعتبار سے مردہ. وہ گل نہیں جس میں بو نہیں. لوگ باغ میں جاتے ہیں اور باغ میں جاتے ہیں اور پھول کو سونگھتے ہیں، اس میں اگر خوشبو نہیں تو اس کی طرف کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اگر اس میں سے خوشبو آتی ہے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ خوشبو دیکھو یار. تو شاعر کہتا ہے کہ وہ گل نہیں جس میں بو نہیں.
جس پھول میں خوشبو نہ ہو وہ پھول کس کام کا؟ وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل نہیں جس میں تو نہیں. بس دل میں اللہ اتر جائے میرے بھائیو. یہ تزکیہ کی یہی محنت ہے جس میں آپ سب لگے ہوئے ہیں. اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ تزکیہ کا شعور عطا کیا ہے. اور جتنا کام کرنا چاہیے اتنا ہم نہیں کر رہے ہیں، اس پہ استغفار کرو، مگر اس بات پہ شکر ادا کرو کہ کم سے کم اتنا شعور تو اللہ نے دیا کہ ہمیں پتا ہے کہ تزکیہ ضروری ہے، اور اتنا شعور عطا کیا کہ ہم 2-4 قدم تو اٹھا چکے ہیں. اتنا شعور عطا کیا کہ ہم 2-4 قدم اٹھاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر 2-4 قدم اٹھاتے ہیں، پھر پھسل جاتے ہیں، پھر 2-4 قدم اٹھاتے ہیں، پھر پھسل جاتے ہیں. مگر اس راہ میں اللہ نے لگائے رکھا ہے. اس سے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اور اعمال اچھے ہوتے ہیں تو بندہ ہر وقت تیار رہتا ہے. سب سے اچھی بات تو یہی ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنا تزکیہ کرا لے اور ہر وقت تیار رہے. تزکیہ کرا لینے کے بعد تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ملاقات کا دل میں شوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ واہ تربا، ہائے خوشی، واہ تربا، ہائے خوشی، ہائے میری خوش بختی، غدن نلقل احبت محمد وحزبہ. بس ادھر سے روح نکلی کہ ادھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی اور ان کی جماعت صحابہ کی ملاقات ہوگی. اشتیاق رہتا ہے کہ مجھے میری ملاقات ہوگی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ملاقات کا شوق. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دل میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ملاقات کا شوق ہو اور اللہ کی ملاقات کے شوق میں مرنے کی تمنا دل میں پیدا ہو جائے کہ کب میری موت آ جائے کہ میں اللہ سے ملوں، اگر کل مرنے والا ہوں تو کاش کہ آج مر جاؤں، تو اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے اس تمنا پر. ہاں، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی تقدیر سے ناراض ہونا ہے. تو کوئی ایسی تکلیف آ گئی، کوئی دشمن مسلط ہو گیا، کسی کیس میں ہم مبتلا ہو گئے، کورٹ کے چکر شروع ہو گئے، کوئی ایسی بیماری ہو گئی جو بڑی پریشان کن ہے، درد دکھ، تو ایسے موقع پر اگر کوئی تمنا کرتا ہے، لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، تم میں سے ہرگز کوئی موت کی تمنا نہ کرے کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہے. اور ایسے موقع پر اگر دل یہ کرے کہ میں موت مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے موت دے دے، اگر یہ خیال آئے تو اس وقت موت مت مانگو. اللہ جانتے تھے کہ یہ انسان ہے، بے صبرہ ہو سکتا ہے، اس لیے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو چاہے بڑی سے بڑی تکلیف ہو، کبھی اللہ سے یہ مت کہنا کہ اللہ مجھے موت دے دے، بس ختم، حکم ہو گیا ہماری طرف سے. نہیں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہماری کمزوریوں کا بہت لحاظ رکھتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کسی مصیبت سے گھبرا کر، کسی تکلیف سے گھبرا کر. لیکن اگر مصیبت اور تکلیف بہت ہی زیادہ پریشان کرے تو موت مانگنے کا دل تو چاہے گا، تو کہا پھر دل کو سکون پہنچانے کے لیے یہ دعا کرو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی. اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک آپ مجھے زندہ رکھیے. آپ زیادہ جانتے ہیں، یہ اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے زندہ رکھیے. وتوفنی، اور مجھے موت دیجیے کب؟ اذا کانت الوفات خیرا لی، اس وقت جب میرے لیے مرنا بہتر ہو. تو یہ تو منع ہے. لیکن اگر کوئی یہ تمنا کرے کہ مجھے مرنا ہے
کیوں مرنا ہے بھائی؟ کیوں مرنا ہے؟ اس لیے کہ مجھے اللہ کی ملاقات کرنی، اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور دنیا میں اگر چاروں طرف فتنے ہی فتنے عام ہو جائے اور کسی کو یہ خیال آنے لگے کہ شاید میں میرے دین کی حفاظت نہیں کر سکوں گا، تو ایسے موقع پر اگر دین کی فکر میں کہ کہیں دنیا میں رہا 1-2 مہینے اور 1-2 سال اور دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، پھسل نہ جاؤں، مرتد نہ ہو جاؤں، اعاذنا اللہ من ذلک، تو ایسے موقع پر موت کی تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے تو اچھا ہے کہ میں ان فتنوں سے بچ جاؤں، یہ جائز ہے۔ تو مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا ناجائز، اور دین کی فکر میں کہ کہیں دین میرے ہاتھ سے چلا نہ جائے موت کی تمنا کرنا جائز، لیکن اللہ کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا یہ 22 اجر و ثواب ہے، 22 اجر و ثواب، دل میں اللہ کی محبت اترے۔ تو سب سے اچھی شکل تو یہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر اس درجے پر ہم نہیں پہنچے ہیں اور نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو کم سے کم ہم کوشش میں تو لگ جائیں کہ ہماری زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہو جس میں ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی مرحلہ ہماری موت کے لیے مقرر کیا ہوا ہو۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ پوری زندگی ایک شخص اچھے اعمال کرتا ہے، مگر اچھے اعمال کرنے کے بعد موت کے وقت اگر پھسل جاتا ہے اور کفریہ کلمہ بول دیتا ہے تو سب کچھ چلا گیا، یہ عمل کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ان اعمال کا دار و مدار اچھے خاتمے پر ہے۔ اور ایک شخص پوری زندگی برے اعمال کرتا ہے اور برے اعمال کے بعد مرنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں، خاتمے کا اعتبار ہے۔ اچھے اعمال آپ کو آخرت میں تب کام آئیں گے جبکہ خاتمہ اچھا ہوگا، اور برے اعمال آپ کو آخرت میں نقصان تب پہنچائیں گے جب آپ کا خاتمہ برا ہوگا۔ ابھی ہمارے مدرسے کے ایک فاضل ہیں مولانا عمران صاحب، لوساکا میں رہتے ہیں، زامبیا میں۔ فون پر ان سے بات ہوئی یا انہوں نے مجھے ریکارڈڈ میسج بھیجا، آج کل تو مشغول ہوں اس لیے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، کسی سے میسج بھیجا تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک بات بتلاتا ہوں، اس سے تجھے خوشی ہوگی، اور یقیناً خوشی کی بات ہے، آپ سب کو بھی بہت خوشی ہوگی۔ کہ ایک غیر مسلم 70 سال کی عمر وہیں لوساکا میں رہتا ہے، غیر مسلم، سفید رنگ کا، سال ہر سال سے وہاں سیٹل ہوا ہے، مسلمانوں سے بھی ملاقاتیں اس کی ہوتی رہتی ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سوموار کو، آخری عشرے کے سوموار کو، رمضان المبارک کے غالباً آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں سوموار کو اسلام قبول کیا۔ 70 ایئرز کی عمر میں، پوری زندگی کفر میں گزری، پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری، سوموار کو اسلام قبول کیا۔ اس نے اظہار کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اسلام قبول کروایا گیا۔ منگل بیچ میں گزرا، بدھ بیچ میں گزرا، اور جمعرات کو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ واہ واہ، کیسی موت، کیسی موت کہ کوئی نامہ اعمال میں برائی ہی نہیں، نامہ اعمال میں کوئی برائی ہی نہیں۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جن لوگوں کی زندگیاں اچھے اعمال میں گزرتی ہیں ان کو خاتمہ اچھا ہی ملتا ہے، اور جن لوگوں کی زندگیاں برائیوں میں گزرتی ہیں تو ان کا خاتمہ برا بھی آتا ہے اور اللہ فضل فرما کر اچھا بھی خاتمہ دے دیتے ہیں۔ لیکن خطرہ ہے، جن لوگوں کی زندگیاں خلوص کے ساتھ اچھے اعمال میں گزرتی ہیں، خلوص کے ساتھ، دنیا کو دکھانے کے لیے وہ نہیں کرتے، خلوص کے ساتھ۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اعمال کے ساتھ مگر خاتمہ برا ہوا، اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں۔
ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی جو کچھ کر رہے تھے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے، تو اچھے عمل تھے ہی نہیں. تو ایسے شخص کی پکڑ ہو سکتی ہے موت کے وقت. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھے اعمال بہت زیادہ ہے زندگی میں، مگر کسی گناہ کبیرہ کو بہت ہلکا سمجھتا تھا، اور ہلکا سمجھ کر اس پر جو ہے اصرار تھا، کرتا رہتا تھا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ زندگی بہت اچھی ہے، مگر دین کے کسی ایک رکن کے بارے میں یا کسی ایک عمل کے بارے میں، ایک حکم کے بارے میں دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار فلاں مذہب میں یہ چیز حرام نہیں ہے، ہمارے مذہب میں بھی یہ حرام نہ ہو، بچتا ہے اس سے، مگر دل میں تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی اگر یہ حلال ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ کچھ وجوہات میں نے بیان کر دی، ورنہ عموماً اچھے عمل والوں کا خاتمہ. اسی لیے تزکیہ کی بہت ضرورت ہے. تزکیہ کی برکت سے اس قسم کی برائیوں سے انسان بچا رہتا ہے، اس قسم کے خطرات سے بچتا ہے. عجب سے، تکبر سے کہ میں مومن ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میرا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں کچھ چیزیں سب میں نظر آتی ہیں. سب میں، پیغمبروں سے لے کر صلحاء تک، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ خاتمے کے بارے میں ڈر، خاتمے کے بارے میں فکر. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاتمے کے بارے میں بہت ڈرا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ حضرت بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے دنیا سے جب چلے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے. میرے بھائیو، اگر ہمیں ہماری اپنی زندگی میں کسی اللہ والے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں وہ رہتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بستی میں رہتا ہے جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں وہ رہتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے خاندان میں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں ہے اور آنا جانا بہت آسان، لیکن ہمیں ان کی قدر ہی معلوم نہیں ہوتی، قدر ہی معلوم نہیں ہوتی. بعض بزرگان دین بہت مخفی رہ کر کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، چھپے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں، اور بعض بزرگان دین مشہور ہوتے ہیں مگر ہمارا دل ان کو قبول نہیں کر پاتا، یعنی ہم ان کو ریکگنائز نہیں کر سکتے، ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پہچان بھی لیتے ہیں، لیکن ناک جو ہے وہ اونچی ہوتی ہے کہ نہ میں ان سے استفادہ کرنے جاؤں گا تو جھکنا پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے، فلاں مجھے دیکھے گا، فلاں مجھے دیکھے گا. بہت ساری وجوہات ہوتی ہے. اللہ والے نیک لوگ ہماری بستی میں ہوں، ہمارے ملک میں ہوں، دنیا میں ہوں، ان کو پہچاننا، یعنی اللہ ہمیں سمجھ دے دی کہ اللہ والا ہے، اور اس سے استفادہ کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے خط لکھا کہ حضرت بزرگان دین جب تک دنیا میں ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے. کیا آپ حضرات نے اپنی زندگی میں ایسا محسوس نہیں کیا کہ اچانک آپ کسی کا انتقال ہو گیا اور پھر قصے کہانیاں سننے میں آئی کہ او ہو یہ تو اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، اور پھر جو ہے وہ حسرت سے ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ یار کاش کہ ان کی زندگی میں پتہ چلتا تو ہم فائدہ اٹھا لیتے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر خط لکھا، میرا دل یہ کرتا ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں کو پتا چلے کہ اتنے بڑے بزرگ دنیا سے چلے گئے. میرا دل یہ کرتا ہے کہ مجھے جو آپ کے بارے میں معلوم ہے، مجھے جو اللہ نے سمجھ دی ہے، اس کے مطابق میں آپ کے حالات لکھوں کہ سہارنپور میں ایک بزرگ ہیں جن کی یہ خوبیاں ہیں، تاکہ وہ کتاب جب چھپے اور لوگ پڑھیں تو آپ کے انتقال سے پہلے آپ کو پہچان لیں، اور پہچان کر آپ کی قدر کر کے، آپ کی صحبت سے،
آپ کے فیض سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ بہت سارے لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں، بہت سارے لوگ اللہ کے ولی بن جائیں۔ ہمارے بزرگوں کو کیسی کیسی اندر سے تڑپ تھی امت کے لیے، تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے خط کے جواب میں کیا لکھا؟ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جواب میں یہ لکھا کہ مولوی منظور، خاتمے کا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے، خاتمے کا نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تم کو میرے اچھے اچھے حالات نظر آ رہے ہوں گے، اور تم میرے بارے میں ایک کتاب چھاپ دو جس میں میرے بہت اونچے اونچے اوصاف لکھے ہوئے ہوں، لیکن اگر میرا خاتمہ اچھا نہ ہوا تو؟ جب حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی کوئی تعریف کرتا تھا حضرت شیخ کی موجودگی میں، کوئی دو چار جملے کہہ دیتے تھے کہ حضرت ماشاءاللہ، تو حضرت فرماتے تھے کہ میرے پیارو مجھے مرنے تو دو، میرے پیارو مجھے مرنے تو دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور کہتے تھے حضرت میرے پیارو مجھے مرنے تو دو، اگر میں ایمان کے بغیر دنیا سے گیا تو تمہاری یہ تعریف کس کام کی؟ میں اگر ایمان کے ساتھ گیا تو جتنی تعریف کرنی ہو کرتے رہنا۔ اور خاتمہ بہت اچھا ہوا، یا کریم او کریم، یا کریم او کریم، یا کریم او کریم کہتے کہتے حضرت دنیا سے چلی گئی۔ مدینہ منورہ کی موت نصیب ہوئی، جو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی ایک آرزو اور تمنا تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم اپنا تزکیہ کر لیں، ہم اچھے بن جائیں۔ اچھے کا کیا معنی؟ زید عمر بکر کی نظر میں اچھے نہیں، اللہ کی نظر میں اچھے بن جائیں۔ زید عمر بکر کی نظر میں ہم اچھے بن جائیں۔ زید عمر بکر یہ کہیں کہ یہ اچھا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اللہ ہی یہ کہے کہ یہ اچھا، پوری دنیا کہے کہ یہ برا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ تھا، وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، گود میں تھا، ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ ماں کا دودھ پینے والا بچہ بولتا نہیں ہے، لیکن ایک کرامت وجود میں آئی تو کہا کہ وہ دودھ پلا رہی تھی ماں، بچہ دودھ پی رہا تھا، اور وہاں سے ایک صاحب گزرے۔ ظاہری حالت ان کو بہت اچھی تھی، شرفا کہ بھئی شریف آدمی لگ رہے ہیں، جنٹلمین ٹائپ کے آدمی لگ رہے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے گھوڑے پر سوار ہوں گے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، کچھ دو چار خدام بھی ہوں گے۔ تو ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں بھی اچھا سوچیں۔ تو وہ ماں نے جب اس شخص کو دیکھا تو اس ماں نے کہا کہ یہ اللہم اجعل ابنی مثلہ، یہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنانا۔ حالت اچھی تھی، یہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنانا، کھاتا پیتا شخص، صاحب ثروت، صاحب عزت، صاحب وجاہت، انفلوئنشل، دنیا میں رہنے والے ایک شخص کو جو چیزیں چاہیے سب کچھ، صحت مند، خوبصورت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس بچے نے ماں کے پستان کو چھوڑ دیا، وہ دودھ پی رہا تھا تو پستان کو چھوڑ دیا، اور اس نے کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ نے بچے کو بولنے کی قدرت عطا فرمائی، اور اس نے کہا یہ اللہ مجھے اس جیسا مت بنانا، اور پھر دودھ پینے لگ گیا۔ اس کے بعد وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد ایک باندی گزری، لونڈی، اور اس کے مالک تو ظاہر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بیچارے غریب لوگ جو ہے نا، جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو سبھی حاکم بن کر ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، اور مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ذلیل اسے کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ قد زنیتی وقد سرقتی،
زنا جیسا بہت ہی برا کام کیا اور تو نے چوری جیسا بہت ہی برا کام کیا، شرم نہیں آتی تجھے ہماری باندھی ہو کر زنا کرتی ہے، چوری کرتی ہے؟ تو ماں نے دیکھا کہ کتنی ذلت، کتنی غریبی، کتنی قسم پرسی، باندھی جس کا کوئی اختیار ہی نہیں، اور پھر اخلاق کتنے برے کہ زنا کرتی ہے، چوری کرتی ہے، اور دنیا میں اتنی ذلت، آخرت میں بھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس کی ماں کی زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہم لا تجل ابنی مثلہا، یہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا مت بنانا۔ تو بچے نے جو ہے پسنان چھوڑا اور اس نے پھر کہا کہ اللہم اجعلنی مثلہا، یہ اللہ مجھے اس عورت جیسا بنانا۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک شریف آدمی گزرا، میں نے کہا کہ اللہ اس جیسا بنا دے تو منع کیا کہ اللہ مجھے ایسا نہیں مت بنانا، اور ایک بہت ہی بری عورت گزری، میں نے کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا مت بنانا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا بنانا۔ تو کہا بھائی تو بولنے بھی لگ گیا، ابھی مجھے بتا تو صحیح کہ ایسی دعا تو کیوں کر رہا ہے، میری دعا کے بالکل اپوزٹ۔ تو وہ بولا بچہ، اور اس نے کہا کہ وہ شخص جو تمہیں شریف نظر آیا وہ شریف نہیں ہے، جبار من الجبابرہ، وہ بڑا ظالم آدمی ہے، اللہ کا نافرمان، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، کمزوروں کے حق کو دبا لیتا ہے، برا آدمی ہے وہ۔ تو پبلک کی نظر میں وہ اچھا ہے، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں، اس لیے میں اس جیسا بننا نہیں چاہتا۔ اور وہ جو عورت ہے بیچاری، اس نے زنا بھی نہیں کیا ہے اور چوری بھی نہیں کی ہے، لیکن جب کوئی بڑا آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو ملبہ گرتا ہے غریب آدمی پر، تو کہ یہ ایسے ہی ملبہ اس کے اوپر گرا ہے، اس پر تہمت لگی ہے چوری کرنے کی اور زنا کرنے کی، اس نے نہ چوری کی ہے نہ زنا کیا ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ بڑی برگزیدہ بندی ہے، اس لیے میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔ تو دیکھو پہلا شخص جو ہے وہ زید عمر بکر کی نظر میں شریف، مگر اللہ کی نظر میں شریر، اور دوسری عورت جو ہے وہ زید عمر بکر کی نظر میں شریر مگر اللہ کی نظر میں شریف۔ تو ہم ایسے رہنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہمیں پسند کر لیں، اللہ ہمیں پسند کر لیں، بس ہمارا جذبہ اندر یہ ہو جاوے کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند، پوری دنیا سے ہم کہہ دیں کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند، تجھے اپنی آنا پسند ہے، تجھے اپنی بڑائی پسند ہے، تجھے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا شوق ہے وہ پسند ہے، نہیں مجھے خدا پسند ہے۔ اللہ کی خاطر کسی کو ناراض کرنا پڑے، کسی سے ناراض ہونا پڑے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ کوئی ناراض ہوتا رہے، کوئی ہمیں اولڈ فیشن سمجھتا رہے، کوئی ہمیں دقیانوسی سمجھتا رہے، کوئی ہمیں پرانے خیالات والا سمجھتا رہے، لیکن ہمیں پتا ہو دل میں کہ نہیں، میں پرانے خیال والا نہیں ہوں، میں دقیانوسی نہیں ہوں، میں اولڈ فیشن نہیں ہوں، میں میرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے بھی سب سے ناراض ہونا پڑے اللہ کے لیے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے رہ گئے تھے کہ نہیں، اور پوری قوم دوسری طرف تھی، آگ میں ان کو ڈال دیا گیا، لیکن نہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ذہن میں تو یہی ہوگا نا کہ جل کر راکھ ہو جاؤں گا، کوئی حرج نہیں، جل کر راکھ ہو جائے، لیکن اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضامندی سے ہم نہیں ہٹ سکتے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، سب سے یہ خفا غصے میں میرے لیے، ناراض میرے لیے۔ تو میں جو ہے بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا، بات کچھ اور ہو گئی، ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ دل دماغ میں میرے بھائیوں یہ بات بٹھاؤ کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے،
یہ سب کچھ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے ہم. یہ کرسی جو ہے نا، کرسی یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. کرسی کا میرا مطلب کیا کہ یہ کرسی پر بیٹھنے والوں کو جو عزت نظر آتی ہے نا کہ میں بڑا اور سب چھوٹے، یہ بڑا سب بڑاپن یہیں رہ جائے گا. ایک انگلی بھی نہیں ہلا سکیں گے، ایک انگلی بھی نہیں ہلا سکیں گے. پانی کے بارے میں بھی ہم فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ ٹھنڈا ہے یا گرم، جب لوگ غسل دیں گے ہمیں. اور غسل کے دوران اگر ہاتھ نیچے بدن کے نیچے بھی آ گیا نا تو ہم کسی کو کہہ نہیں سکیں گے بھائی میرے ہاتھ کو ٹھیک کرو. اور روح نکل گئی. ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ بھی ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے پاس اکیلے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور آج کل تو رواج ہی یہ ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا، انتقال ہو جانے کے بعد بس رکھ دو کہیں، مورچری میں رکھ دو بس. اور جب دفن کے لیے لے جانے کا وقت آئے گا تو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں، آدھ گھنٹے کے لیے، پون گھنٹے کے لیے. پہلے تو گھر میں میت کو لاتے تھے اور سینٹیمنٹس تھی کہ بھائی نہیں ابا جو ہے گھر میں آئے اور گھر سے جنازہ اٹھے، ایک سینٹیمنٹ، محبت کہ بھائی نہیں اب ابا کا جنازہ، امی کا جنازہ گھر میں رہے. اور اس بہانے سے لوگ جو ہیں کچھ پڑھتے بھی رہتے تھے، اپنی موت کی بھی فکر کرتے تھے، مرنے والے کی بھی فکر کرتے تھے، دیکھ کر دعائیں کرتے تھے. اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مر کون گیا ہے اور اس کی لاش کہاں ہے. کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں گھروں میں، اس کا انکار نہیں. کبھی بہت گرمی کا موسم ہوتا ہے اور لاش کو فریج میں رکھنا پڑتا ہے. یہ سب معاملات الگ ہیں. میں وہ جو مستثنیات اور ایکسپشنل کیسز ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی پرسان حل نہیں ہوگا، کوئی پرسان حل نہیں ہوگا. سمجھے؟ آج مولانا ابراہیم صاحب مسجد فلاح کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. عبرت ہے کہ 47 ایئرز کی عمر میں بغیر کسی نوٹس کے آدمی دنیا سے چلا گیا. ہمارے مدرسے کے استاد مولانا حنیف صاحب، ان سے میں نے تفصیلات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ذرا ڈھیلی تھی اور عشاء کی نماز میرے ذمے تھی اور وہ میرے ساتھی ہیں امامت میں. تو عشاء کی کچھ ہی دیر پہلے تو میں ان کو کہنے کے لیے گیا کہ بھئی آج مجھ سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، آپ نماز پڑھا لیں. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اور مسجد میں گئے اور وہ تو خوش نصیب تھے کہ مسجد میں گئے اور نماز کی تیاری میں بلاوا آ گیا. اللہ ایسی موت سب کو نصیب کرے. مسجد میں گئے اور مسجد میں. اور کل مولانا ابو بکر صاحب کے تایا نے بھی مجھے بتایا اور حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے استاد ہیں، آج خالہ کا فون آیا تھا ان کے یہاں سے تو خالہ نے بھی مجھے کہا، پوچھا کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں جن کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا خالہ ابھی میں آپ کا تو ٹیلی فون بھی نہ اٹھا سکتا، میں تو آج کل سبق پڑھا رہا ہوں اس وقت، لیکن آپ نے ایسے وقت پر کیا کہ میں قبرستان سے تھوڑا ہی آگے نکلا کہ آپ کا فون آ گیا، اس لیے میں نے اٹھا لیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فلاں کے بیٹے ہیں نا. میں نے کہا کہ جی ہاں. تو کہ ان کے والد کا بھی مسجد ہی میں انتقال ہوا، ان کے والد کا بھی مسجد میں انتقال ہوا، ان کا بھی اللہ نے مسجد میں. جانے والا کسی نقصان میں نہیں، جانے والا اس دنیا سے، اس گندی دنیا سے نجات پا کر کے اللہ کے یہاں چلا گیا. جو دنیا سے جاتا ہے وہ خوش نصیب ہے. دنیا سے جو بھی اچھی حالت میں جاتا ہے، کلمے کے ساتھ جاتا ہے، حسن خاتمے کے ساتھ جاتا ہے، وہ خوش نصیب. پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے. ہمیں میرے بھائیوں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں زندگی ہماری مستقبل میں کیسے گزرے گی، پتہ نہیں کچھ ہماری زندگیوں میں فرق بھی آنے والا ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہم اپنی اصلاح بھی کرنے والے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ہمارا تزکیہ ہونے والا ہے یا نہیں، پتہ نہیں جن گندگیوں میں اس وقت ہم پڑے ہیں ان گندگیوں سے ہم نکلنے والے بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں اس غفلت کے پردے چاک ہونے والے ہیں یا نہیں. اور پتہ نہیں جس وقت ملک الموت آئیں گے، دنیا سے ایسے لوگ جا رہے ہیں کہ جو نماز کی تیاری میں،
تھے، پتہ نہیں ہم کس چیز کی تیاری میں ہوں گے، پتہ نہیں ہم کس کام میں ہوں گے اور ہماری موت آئے گی. نیکی بھی نہیں کر رہے ہیں، بدی بھی نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی بہت اچھا ہے. نیکی بھی نہیں اور بدی بھی نہیں، پھر بھی بہت اچھا ہے. لیکن بدی کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو، بدی کرتے کرتے موت آ گئی، ایسے بہت واقعات ہیں کہ بدی کرتے کرتے موت آئی. ہم اپنے بارے میں فکر کریں اور اللہ تعالی شانہ مولانا ابراہیم صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجے بلند کرے اور ان کے اہل و عیال سب کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. اور ہماری مسجد الفلاح میں جو ان کی وجہ سے خلا پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو پور کرنے کے اسباب بھی پیدا فرمائے. مگر میرے بھائیو، ہمیں یہ دو کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ موت آنے والی، موت آنے والی اور کسی وقت بھی آ سکتی، بس یہ ہم سوچیں کسی وقت بھی آ سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ روزانہ ہم کہتے ہیں کہ مات فلان، فلانے کا انتقال ہو گیا، فلانے کا انتقال ہو گیا، فلانے کا انتقال ہو گیا، فلانے کا انتقال ہو گیا. اعلان ہوا نا کہ مولانا ابراہیم صاحب کا انتقال ہو گیا، مسجد فلاح کے امام مولانا ابراہیم صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال، فلاں کا. روزانہ سنتے ہیں، یہاں سے ہر دوسرے تیسرے دن سنتے ہیں. تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ فلاں کا انتقال، فلاں کا انتقال، فلاں کا انتقال. ایک دن آئے گا کہ اعلان ہوگا کہ مات عمر، عمر پر گیا. یہ ہوگا میرے بھائیو، یہ ہوگا. دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا. آج نہیں تو کل اعلان ہوگا کہ سلیم دھورات کا انتقال ہو گیا. سننا پڑے گا. یہ ابراہیم کا انتقال ہو گیا، عمر کا انتقال ہو گیا، احمد کا انتقال ہو گیا، سلیم کا انتقال ہو گیا، ذاکر کا انتقال ہو گیا، زکریا کا انتقال ہو گیا، سلیمان کا انتقال ہو گیا. سننا پڑے گا. یہ اس سے پہلے کہ اعلان ہو کہ عمر کا انتقال ہو گیا، اس سے پہلے کہ انتقال ہو کہ سلیم کا، سلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیاری کر لے. سب سے زیادہ ہوشیاری یہ ہے، سب سے زیادہ ہوشیاری. اگر کوئی اپنی ہوشیاری سے بلینوں کما لے، بلینوں بلینوں. دنیا میں بہت مالدار لوگ ہیں، بہت مالدار لوگ ہیں. ایک ایک کمپنی جو ہے وہ بلینوں کی ویلیو کی ہوتی ہے، بلینوں کی. اور ایک آدمی جو ہے اسے خریدتا ہے، ایک آدمی. بلینوں کی کمپنی ایک آدمی خریدتا ہے، تو وہ بلینوں خرید کرنے کے بعد رہتا کتنا ہوگا اس کے پاس. بہت مالدار لوگ ہیں. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. حکومت کر لیں آپ سال ہر سال تک، یہ کوئی ہوشیاری اور کامیابی نہیں ہے. سب سے زیادہ ہوشیاری یہ ہے، چاہے انسان فقیر ہو، چاہے غریب ہو، جھونپڑے میں رہنے والا ہو اور دنیا کا ذلیل ترین انسان ہو، لیکن ایک ایک قدم اس فکر میں اٹھائے کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے اور موت کی تیاری میں اس کی زندگی گزرے. یہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے. ہمارے نزدیک ہوشیار کون ہے؟ جو چالاک ہو. ہوشیار کون ہے؟ جو خوب پیسے بنا لے. ہوشیار کون ہے؟ جو عزت بنا لے اپنی. ہوشیار کون ہے؟ جو سیاست میں آگے بڑھ جائے. ہوشیار کون ہے؟ جو بہت مالدار ہو جائے. یہ ہوشیار نہیں. سب سے زیادہ ہوشیار وہ شخص ہے، سب سے زیادہ ہوشیار جو ایک ایک لمحہ آخرت کی فکر میں گزارے اور آخرت کی تیاری میں گزارے. اور یہ میری بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہ سب سے زیادہ محتاط، پریکوشس، اپنی حفاظت کرنے والا، اپنا خیال رکھنے والا. سوال پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم وفد کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ہم میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس ومن احوط الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون؟ ہوشیار کون؟ سب سے زیادہ کلیور کون؟ ومن احوط الناس. اور لوگوں میں سب سے زیادہ پریکوشس کون ہے؟ محتاط کون ہے؟ احتیاط کرنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر دو صفتیں ہوں سمجھو کہ وہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے. اکثرهم ذکرا للموت و استعدادا للموت، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہیں. اولئک الاکیاس، یہ سب سے زیادہ ہوشیار لوگ، یہ سب سے زیادہ ہوشیار.
موت کو بار بار یاد کرو، اور یاد کرنے کے بعد نفس کو کنٹرول میں رکھ کر آخرت کی تیاری کے لیے جو کام کرنے ہیں ان کام کو کرو، اور جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں سے بچو۔ القیس من دان نفسہ، ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، کھپا دے اپنے آپ کو۔ اکثرہم ذکرا للموت، یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اکثرہم ذکرا للموت، سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے، واستعدادا للموت، اور موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والے۔ اولئک الاکیاس، یہ ہوشیار لوگ ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ ذہبوا بشرف الدنیا وبکرامت الآخرہ، یہ لے اڑے، کیا لے اڑے؟ بشرف الدنیا، دنیا کی شرافت بھی لے گئے یہ لوگ، دنیا کی شرافت بھی لے گئی، دنیا کی شرافت بھی لے گئی۔ آخرت میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، مگر کچھ آثار اللہ دنیا میں بھی دکھاتے ہیں، کچھ آثار۔ دنیا کی شرافت لے گئی، دنیا میں بھی عزت لے گئی، دنیا والے بھی ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں۔ خلق خدا نقار خداست، کہتے ہیں کہ مخلوق اللہ دنیا میں آ کر کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے کہ میری نظر میں کون اچھا ہے کون برا ہے، لیکن مرنے کے بعد اچھا آدمی ہوتا ہے تو لوگوں کی زبان پر اس کی اچھی باتیں اللہ ڈالتے ہیں، اور برا آدمی ہوتا ہے تو لوگوں کی زبان پر یا تو بری باتیں آتی ہے، زبانیں بند ہو جاتی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ان کے زمانے میں یہ خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ الفرق بیننا وبینہم الجنائز، یہ کہا تھا امام احمد نے، الفرق بیننا وبینہم الجنائز، کہا کہ اس وقت تو ہمارے پیروں میں بیڑی ہے اور ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، اور ہمیں پیچھے سے جلاد کوڑے مار رہا ہے، اس وقت تو ہماری ذلت ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑی عزت والے ہیں یہ درباری مولوی لوگ جنہوں نے خلق قرآن کا فتنہ کھڑا کیا ہے، لیکن جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تب پتا چلے گا کہ ہم کون تھے اور یہ کون تھے۔ ان کا بھی جنازہ اٹھے گا، ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، اس وقت پتا چلے گا کہ کون کون ہے۔ تو کہا کہ الفرق بیننا وبینہم الجنائز، ہمارے اور ان کے درمیان فرق تب معلوم ہوگا جب جنازے اٹھیں گے۔ ان لوگوں کے جنازے اٹھے تو مشکل سے 25 آدمی، وہ جو دربار میں تم تراک سے رہتے تھے خلیفے کے ساتھ، بعد میں خلیفہ کی نظر سے گرے 25، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، مختلف تعداد بتائی جاتی ہے، 20 لاکھ تک کی تعداد ہے، 20 لاکھ کی تعداد، اور جنازہ اتنا بڑا تھا کہ صرف جنازے کو دیکھ کر سینکڑوں آدمی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو اس وقت لوگوں کو ذہن میں آئے کہ بھئی امام احمد جو کہہ رہے تھے کہ الفرق بیننا وبینہم الجنائز کا کیا معنی ہے؟ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ آج بھی ہم نے دیکھا مولانا ابراہیم صاحب کا انتقال ہو گیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مولانا ابراہیم صاحب خاموش طبیعت کے تھے، وہ ایسے کوئی بڑے خطیب نہیں تھے، ایسے مشہور آدمی نہیں تھے، لیکن ماشاءاللہ جنازے میں بہت لوگ آئے، بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہو گئی۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہی آیا کہ الفرق بیننا وبینہم الجنائز، یہ ایک علامت ہے، اور ہم نیک فالی لیتے ہیں کہ مولانا ابراہیم صاحب اچھی حالت میں گئے، اور امید ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے انہیں بہت اونچے درجوں سے نوازا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل میں یہ بات بٹھائیں کہ ایک دن مرنا ہے، اور یہ مرنا ہے، یہ تو اس پر تو سب کا اتفاق، سب جانتے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ مرنا کب ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں بھائی، یعنی وقت موت سے کوئی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ سب جتنے بھی یہاں سے یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں میں بھی شامل ہو گیا، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، بعد میں پہنچے گی، سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ
غفلت سے نکلو، غفلت سے نکلو، غفلت سے نکلو. نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. نماز کا وقت ہے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے. کچھ لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر مسجد تک نہیں آتے، مسجد تک نہیں آتے. بغیر عذر کے مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کا کام ہے، گناہ کا کام. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. جو مسجد کے قریب رہتا ہے اور مسجد تک جا سکتا ہے اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتا مسجد میں جا کر، تو سر سے ذمہ داری اتر جاتی ہے، مگر اس کو نماز کا نہ ثواب ملتا ہے نہ نماز کا کوئی فائدہ ملتا ہے. اور گناہ ہوا، گناہ اس لیے ہوا کہ سنت مؤکدہ ہے. بعض علماء تو واجب کہتے ہیں اور بعض علماء نے سنت مؤکدہ کہا ہے. تو واجب چھوڑنے والا بھی گنہگار، سنت مؤکدہ چھوڑنے والا بھی گنہگار. اور گھروں میں بیٹھ کر کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا روحانیت ہے گھر میں؟ ہمارے گھروں میں کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں، وہاں کیا روحانیت ہے؟ مسجد میں آؤ تاکہ مسجد میں آ کر کے بیٹری چارج ہو، مسجد میں آ کر کے روحانیت ملے، اور پھر اس روحانیت کو لے کر اپنے گھروں میں جاؤ تاکہ گھروں کے اندر بھی کچھ روحانیت عام ہو. اس طرح سے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. گھروں کے اندر اتنی معصیت کا بازار گرم کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے، کسی کو مرنا ہی نہیں ہے. کوئی ایسی گارنٹی لے کر کے آئے ہیں کہ بھئی 70 سال کی عمر تک تو مرنا نہیں ہے، 80 سال کی عمر تک تو مرنا نہیں ہے. یہ مولانا ابراہیم صاحب کی موت کو اپنے لیے عبرت بناؤ کہ 47 ایئرز کی عمر میں بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی اچانک چلا گیا. اچانک، جس طرح وہ اچانک چلے گئے میں اور آپ بھی اچانک جا سکتے ہیں. توبہ کرو میرے بھائی. یہ میری دل کی گہرائی سے آواز اس وقت نکل رہی ہے، اسے اپنے دلوں میں جگا دو. میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں. میرا دل یہ کرتا ہے کہ ہر ایک کی دل میں یہ بات اتر جائے اور ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، سستی غفلت سے ہم باز آ جائیں، اچھی اچھی عادتیں اپنی زندگیوں میں لائیں. ہم ہمارے بچوں کے لیے نمونہ بنے، ہماری اولاد کے لیے نمونہ بنے. ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والے بنے. ہم ہمارے ماں باپ کو سیدھی راہ پر لانے والے بنے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور موت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق دے. آج سے انشاءاللہ سب حضرات جو ہے وہ پوری تیاری کر لو. اللہ ہماری مدد فرماوے اور موت کو یاد کرو. ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ قبرستان جایا کرو. آپ کا اگر قبرستان میں کوئی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں، ایسے ہی اندر داخل ہو جاؤ اور داخل ہونے کے بعد مسنون دعا پڑھو اور اس کے بعد جو ہے کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کے یاسین شریف پڑھ لو اور سب مرحومین کو بخش دو. ہاں، یا یہ کہ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے ایسے گزرو، کیا پتا کہ آپ کے یاسین شریف پڑھنے سے کچھ اللہ کی رحمت کے قطرے ان مردوں پر پڑ جائے جو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہے. ایسے درجنوں لوگ ہوں گے قبروں میں جو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پرسان حال، کوئی پرسان حال. گزرو ایسے بات، چلو گھومو پھرو اور اصالہ ثواب کرو. روزانہ پوری امت کو کچھ نہ کچھ پڑھ کر ثواب پہنچاؤ. قبرستان میں ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور جاؤ اور ان کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے بھی جاؤ اور اس نیت سے بھی جاؤ کہ دیکھ کر کے میں عبرت لوں گا کہ مجھے بھی ایک دن یہی آنا ہے. بار بار وہاں جاؤ قبرستان میں تاکہ ہم مانوس ہو جائے. وہ ہمارا فائنل ابورڈ، اصل گھر تو ہمارا وہی ہے. اصل گھر جتنا وہاں رہنا ہے اتنا کسی جگہ نہیں رہنا ہے. پتہ نہیں کتنے 100 سال رہیں گے ہم وہاں جا کر کے دیکھو ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. دیکھو بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑے بڑے گھروں والے، بڑے بڑے بنگلوں والے، بڑی بڑی فیکٹریوں والے، کرسیوں پر بیٹھنے والے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ. اب اندر سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر دنیا میں وجاہت والے لوگ تھے، وہ پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، کیسی کیسی شان والے خاک میں پڑے ہوئے ہیں.
ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، دنیا میں بہت مشہور تھے مگر اب بے نشا ہو گئے. قبرستان میں جا کر پوچھنا پڑتا ہے کہ فلاں کی قبر کہاں ہے، فلاں کی قبر کہاں ہے. بہت مشہور تھے، لوگ دوڑ پڑتے تھے ایک پکار پر، مگر اب پتہ نہیں ہے. مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، جو مکان والے تھے وہ لا مکان ہو گئے. بعضوں کی تو قبریں ملتی ہی نہیں، پھر ملتی ہی نہیں. زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جو دنیا میں آسمان بن کر کے رہتے تھے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اس کو زمین کھا گئی. تو قبرستان میں جاؤ اور قبرستان کو دیکھو. اور موت کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، موت کی یاد ہے، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی اس طرح کی کتابیں پڑھو اور موت کا آپس میں بھی تذکرہ کرو، آپس میں بھی ایک دوسرے کو تذکرہ کرو. اور قبرستان میں بھی جاؤ تو میت کے لیے بھی دعا کرو، مرحومین کے لیے بھی دعا کرو، اور یہ عبرت بھی لو. ہم قبرستان میں جانے کے بعد بھی عبرت نہیں لیتے. حدیث شریف میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. بھئی قبرستان میں جاؤ، قبرستان میں جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ سوچو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان غلطی کر سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہے کہ اس عمل کا یہ فائدہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فائدہ نہ پہنچے. آپ نے فرمایا کہ الا فزوروها، تم قبرستان میں جاؤ اور جا کر کے قبر والوں کی زیارت کرو. کیوں؟ فإنها تذکرکم الموت، اس لیے کہ وہ تم کو تمہاری موت کو یاد دلائے گا. وہ تزہدکم الدنیا، اور تمہارے دلوں سے دنیا کی رغبت کم کرے گا. توجہ کیجیے، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبرستان میں جاؤ. تم جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ قبرستان میں مردوں کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے علاوہ بھی جاتے ہیں کہ نہیں؟ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، ہر ہفتے نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ، سال میں 2-4 مرتبہ. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ قبرستان کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد گاڑی میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کتنے سیکنڈ تک ہمیں اپنی موت کی یاد آتی ہے؟ کتنے سیکنڈ تک موت یاد آتی ہے؟ اور قبرستان جانے سے پہلے دنیا کی جتنی محبت تھی، قبرستان سے فارغ ہو کر کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد دنیا کی محبت میں کتنی کمی نظر آتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا نا. تو پھر پرابلم کہاں ہے؟ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ جس طرح قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے اس طرح ہم نہیں کرتے، عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ وہاں جب ملاقاتوں میں لگ جاتے ہیں، ملاقاتوں میں نماز سے فراغت ہوئی کہ بس ملاقاتوں میں لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بس ملاقاتیں، اور ملاقاتوں میں بھی لگ جاتے ہیں اور ویڈیو فلمنگ میں بھی لگ جاتے ہیں. اب تو نئے زمانے میں تو میں ایسا سوچتا ہوں کہ بھئی ایک شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کا کافن جا رہا ہے، تو اس کے کافن کو دیکھ کر کے بھی آدمی کو اپنی آخرت یاد نہیں آتی کہ یہ ویڈیو فلمنگ میں لگا ہوا ہے. بڑے بڑے بزرگوں کے جنازوں میں بھی لوگ وہ ویڈیو فلمنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یوں تو ہمیں موت یاد نہیں آتی، مگر ہم قبروں کے درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے میت ہے، پھر بھی ہم لوگوں کو موت یاد نہیں آتی. ہم ویڈیو فلمنگ میں لگے ہوئے ہیں، ویڈیو فلمنگ میں ہم دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی باتوں میں. آج میں قبر کے بالکل قریب تھا، جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا، بالکل قریب، اور بالکل میرے پیچھے 2 آدمی تجارت کی بات کر رہے تھے. دفن کیا جا رہا تھا، قبر میں اتارا جا رہا تھا، اس کے بعد لوگ مٹی ڈال رہے تھے، ابھی تو مٹی سے فارغ بھی مٹی ڈال رہے تھے. ایسے حالات میں بھی تجارت کی بات آدمی کر سکے قبر سے 5 یارڈ کے فاصلے پر کھڑی ہو کر، تو میرے اور آپ کے دل میں کون سا اثر ہوگا؟ باہر نکلنے کے بعد موت کی کون سی یاد آئے گی؟
دنیا کی کون سی بے رغبتی ہوگی؟ ہم تو قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی تجارت کی بات کر کے دنیا کی محبت کو بڑھا رہے ہیں. قبرستان تو اس لیے جاتے ہیں کہ بھئی وہاں کھڑے رہیں گے، کچھ پڑھیں گے، میت کو ایصال ثواب کریں گے، تاکہ اس کی قبر کا مرحلہ ہے وہ آسان ہو جائے اس کے لیے. تو ہر شخص کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس میں لگ جانا چاہیے کہ کچھ پڑھتے رہو بھائی، چلتے رہو، پڑھتے رہو، چلتے رہو، پڑھتے رہو. پھر جب قبر کے ارد گرد کھڑے ہیں، دفن کیا جا رہا ہے، اس وقت بھی کچھ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، تاکہ میت کو فائدہ پہنچ جائے. اور پھر جو ہے اس کے بعد دھیان کے ساتھ دعائیں کی جائے. لیکن نہیں، نہ ہم اپنی فکر کرتے ہیں، نہ میت کی فکر کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے اپنی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ موت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہر وقت ہمیں استحضار عطا فرماوے. تو قبرستان میں جاؤ، عبرت کی نگاہ سے دیکھو، یہ سوچو کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اور چاروں طرف دیکھو کہ مالدار اور غریب دونوں ایک ساتھ پڑے ہوئے ہیں، مگر دونوں کی قبریں ایک جیسی، سمجھے، وہاں برابر ہو جاتے ہیں سب. نہ کچھ مال و دولت، نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. جو حدیث پڑھی گئی اس کا ترجمہ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ. میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے، اس کے اہل و عیال، دوست احباب جاتے ہیں، اور اس کا مال جاتا ہے. مال سے کیا مراد؟ مال سے مراد یہ کہ اس زمانے میں غلاموں کا رواج تھا، تو غلام بھی جاتے تھے. غلام مال ہوتا ہے، تو مال یہ ہے کہ اسی کی گاڑی جا رہی ہے، اہلہ ومالہ، اس کا مال جاتا ہے. اور عمل جاتا ہے، اچھا عمل یا برا عمل. ان 3 چیزوں میں سے فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، ان 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں واپس آ جائیں گی، ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جائے گی. واپس کیا آ جائے گا؟ فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال، دوست احباب واپس آ جائیں گے، اس کا مال واپس آ جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کا عمل باقی رہ جائے گا. بس اسی پر ختم کرتا ہوں. 3 چیزیں ہیں، دوست احباب اور اہل و عیال، مال. یہ 2 چیزیں قبر تک جا کر کے واپس آ جائیں گی، اور عمل اس کے ساتھ باقی رہے گا. بس سوچنے کی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی محنت سب سے زیادہ ان 3 چیزوں میں سے کس چیز پہ لگ رہی ہے؟ دوستیاں نہ ٹوٹے، دوستیاں نہ ٹوٹے، اہل و عیال، بس فیملی لائف، باپ، ماں، دادا، دادی، یعنی دنیاوی اعتبار سے بس اولاد کی اولاد، ان کے لیے گھر، ان کے لیے فیکٹری، ان کے لیے دکان، ان کا فیوچر، ان کے لیے اچھے رشتے، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی کرنے کی چیزیں ہیں، مگر جو چیز آ جانے والی ہے اس میں کتنا انہماک. پھر مال کمانا، دکان، فیکٹری، کام پہ جاؤ، آفس، بزنس، مال کماؤ. گھر خریدو، اسے رینٹ پر چڑھاؤ، دوسرا گھر خریدو، رینٹ پہ چڑھاؤ، ساری محنت. یہ 2 چیزیں میرے بھائیوں واپس آ جائے گی. اور ہمارے زمانے میں تو مال تو قبر تک بھی نہیں جاتا، مال گھر میں ہی رہتا ہے. مال سب سے نکمی چیز، وہ ایک قدم بھی ہمارے مرنے کے بعد اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اہل و عیال تو کم سے کم، اور دوست احباب ہماری نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں گے. مال سب سے نکما. دوسرے نمبر پر اہل و عیال اور دوست احباب سب واپس آ جائیں گے. ایک چیز باقی رہ جائے گی، عمل. جو چیز قبر میں ہمارے ساتھ، جو چیز حشر میں ہمارے ساتھ، جو چیز حساب کے وقت ہمارے ساتھ، جو چیز پل صراط پر ہمارے ساتھ، اور جو چیز جنت میں ہمارے ساتھ، جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اس کے بارے میں ہماری کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی آج یہ تحیہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ موت کو یاد کرنا ہے، موت کو یاد رکھنا ہے، موت کا استحضار پیدا کرنا ہے، غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اصلاح کی فکر کرنی ہے، اعمال کا اہتمام کرنا ہے، معمولات کی پابندی کرنی ہے، اور ایسی مجلسوں میں، ایسے کاموں میں اپنے آپ کو جوڑنا ہے کہ جن کاموں کو جڑنے کی وجہ سے ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہو. علماء سے اپنا تعلق رکھنا ہے تاکہ ہمیں علماء سے علم حاصل ہو، علم میں ترقی ہو، سوجھ بوجھ آئے، صحیح غلط کیا ہے.
اور ہمیں مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کرانی ہے، اپنا تزکیہ کرانا ہے، تاکہ ہم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں، اور اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں، اور اپنے پیچھے بھی صدقہ جاریہ کے طور پر بہت کچھ چھوڑ کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا۔ اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا۔ اللهم انا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان۔ اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله